دوسرا مسئلہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات۔ اچھا جی، یہ تبعات کا کیس ہے، یہ جو کیس قادیانیت کا ہے یہ قرآن کی تبعات کا کیس ہے کہ پبلش کی جا رہی ہے۔ اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا مطلب بڑا سادہ سا ہے، اس معاملے کے ساتھ یہ کسی طرح سے بھی کوڑ نہیں کی جا سکتی ہے آیت۔ اس کا مطلب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا کہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، پوری دنیا کا چکر لگائے، بوڑھے سے بوڑھا حافظ قرآن، پرانے سے پرانا حافظ قرآن، اور آج 2024 کا حافظ قرآن، اس کو بھی کہو کہ یاسین والقرآن الحکیم پڑھے، آج کے بچے کو بھی کہے یاسین والقرآن الحکیم پڑھے، میرے اللہ نے ایک زبر زیر کو بھی اوپر اور نیچے نہیں ہونے دیا۔ قیامت تک کے لیے قرآن وہی الف لام میم، وہی الرحمن علم القرآن، وہی یاسین والقرآن الحکیم، وہی میرے نبی کے القابات یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قیامت تک رہیں گے، اس میں ایک زبر زیر پیش کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ میرے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ نے قرآن کی تبعات کا ذمہ نہیں لیا۔ قرآن کی تبعات کو غلط طریقے سے روکنے کے لیے پاکستان کی آئین کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت کا تعلق قرآن کی حقیقت کے ساتھ ہے کہ کبھی زیر زبر شد مد کی اونچ نیچ میرا اللہ ہونے نہیں دے گا۔ یہ حافظ لوگ تراویح سناتے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ غلط زبان چلنے نہیں دیتا۔ کتنی مرتبہ سوچ کے دیکھ لیں، حافظ بھی خاموش، سامع بھی خاموش، سارا قرآن ان کو آتا ہے لیکن بھٹک گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے میں نے غلط چلنے نہیں تمہیں دینا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ عرب کی وہ زمین تھی، عرب کے وہ لوگ تھے کہ جن کا کوئی سردار بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، تو اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر لیتے تو تم دلوں کو ایک دوسرے کی محبت سے لبریز نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے پھر محبت اور الفت ان کے دلوں میں ڈالی، وہ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی مال کے محافظ بنے۔ پھر ان جمیل صحابہ اکرام کی محبتیں جو تھی ان کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بنی۔ جو حضرات جانتے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے، لیکن میں نے کچھ شرعی اعتبار سے اور کچھ آئینی اعتبار سے چند گزارشات عرض کرنی ہے وقت کی قلت کے پیش نظر۔ پہلا چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ اس میں یہ دیا، جو قرآن کے حوالے سے میں عرض کر دوں، کہ آیت مبارکہ اس میں لکھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کیس کی بنیاد وہ FIR ہے جس کے اندر قرآن کریم کی غلط ترجمہ اور تفسیر کی اشاعت کا پہلو اٹھایا گیا، اور اس کسی بھی قسم کے خلجان میں کوئی نہ رہے، کوئی اس تاثر کو ذہن میں پختہ نہ کرے کہ وہ کوئی دینی یا کوئی ان کی مذہبی کتاب تھی، بلکہ میرے موبائل کے اندر اس کا پکچر بھی ہے، اور آپ گوگل سے جا کر بھی اس چیز کو سرچ کریں گے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے فاضل چیف جسٹس صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ اس بات کو دیکھتے۔ میں نے کیا قانون پڑھا، میں نے کیا قائلے کی، میں نے تو اپنے خطبے کی تیاری کی جس میں نے پاکستان کے آئین کا حوالہ لیا، سہارا لیا، کہ اس اعتبار سے یہ وہ کتاب ہے جس پر کیس ہوتا ہے اور جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کوئی دینی کتاب ہے۔ یہ دینی کتاب نہیں ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تفسیر صغیر، اور ہر ایک ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ تفسیر ہمیشہ قرآن کی ہوتی ہے، کسی دینی بات کی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے قرآن مجید، پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قرآن مجید کا اردو با محاورہ ترجمہ مع مختصر تشریح،
پھر نیچے لکھا ہوا ہے الحاج حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی فلاں فلاں، جو لانتی ملعون کے اپنے دین اور مذہب کے اعتبار سے القابات ہیں۔ اب یہ کوئی کتاب نہیں ہے، میں کیا قانون بتاؤں گا، میں کیا کہوں؟ عشق رسول اور محبت رسول یہ مقدر والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے جس نے دیکھ لیا، حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں صحابہ کرام وہاں پر ہزاروں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار ہے، کس نے دیکھا؟ راستے سے صدائیں ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ایمان والے آگے، تو جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا قیامت تک کے لیے ایمان کی حالت میں پھر دنیا سے چلا گیا، تو میرے اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ادھر ابو جہل ٹکٹکی لگا کر میرے نبی کو 55 برس تک دیکھتا رہتا ہے، بیت اللہ کے اندر دیکھتا رہتا ہے، لیکن یہ دیکھنا نہ عقیدت کا ہے، نہ محبت کا ہے، نہ سرور کا ہے، یہ دیکھنا بغض کا ہے، یہ دیکھنا عناد کا ہے، یہ دیکھنا نفرت کا ہے۔ تو اتنی نظریں میرے نبی کے وجود پر دیکھنے سے اس کو محبت کی ایک چھینٹا بھی اس کے لیے میسر نہ آیا۔ اور زبیر بن عوام اور دیگر جو عبداللہ بن مکتوم جو نبینا صحابہ اکرام بھی تھے، لیکن میرے نبی نے جن کو دیکھ لیا یا جنہوں نے میرے نبی کو محبت سے دیکھ لیا، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے۔ تو یہ عشق رسول اور محبت رسول یہ قسمت والوں کو میسر آتا ہے، اس کے لیے اکیلے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنی تمام قسم کی معاملات کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق لانا، یہ عشق اور محبت کی دلیل ہے۔ تو یہ بات، یہ قرآن ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، جس کیس کے اندر اس مبارک احمد ثانی نامی قادیانی کو رہا کیا گیا، ضمانت اس کی منظور کی گئی، اور پاکستان کے آئین کی دفعہ 31 بھی یہ کہتی ہے کہ قرآن کریم چھاپنے کا اختیار پورے کا پورا ریاست کے پاس ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی آدمی قرآن کریم کی طباعت اپنے انداز سے نہیں کر سکتا جب تک کہ گورنمنٹ اس کو اجازت نہ دے دے۔ اس کے بعد دوسری چیز، اس فیصلے میں یہ بات کی گئی کہ اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے کہ ہر مذہب، ہر فرقہ اپنا ادارہ، اپنی کتاب لکھنے کی اسلام اور اس پاکستان کے آئین کے اندر اجازت ہے۔ میں فاضل چیف جسٹس صاحب سے بڑے احترام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ ہمیں آج تک ان سے پوچھ کے بتا دیں ان کے مذہب کا نام کیا ہے، آپ ہمیں پوچھ کے بتا دیں ان کی کتاب کا، اتحامی کتاب کا نام کیا ہے۔ ان کا معاملہ دیگر اقلیتوں جیسا نہیں ہے۔ 1974 کی پاکستان کی آئین کے لیے کے اعتبار سے جب ان کو کافر اور اقلیت قرار دیا گیا، اس کے بعد امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 کے تحت 295 بی اور 298 سی کا جب اطلاع کیا گیا، اس کے اندر شاعر اسلام کے اعتبار سے ان پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ ایک عیسائی ہے، اس کے نبی کا نام موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کی کتاب کا نام انجیل ہے۔ ایک وطن عزیز کے اندر اقلیت یہودی ہے، وہ اپنے نبی موسیٰ کو مانتا ہے، اس کی کتاب کا نام تورات ہے۔ ایک وطن عزیز کے اندر اقلیت ہندو اور سکھ ہے، سکھوں کے پیشوا گرو نانک ہے، ہمارے ملکانہ میں ہے، ان کی کتاب کا نام گرنتھ ہے۔ ایک مسلمان اکثریت میں ہے، ان کے نبی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب ہے، ان کے مذہب کا نام اسلام ہے، ان کی عبادات کا نام مساجد ہے۔ نبی کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، میرے نبی کے صحابہ کو صحابہ رسول کہا جاتا ہے، میرے نبی کا پاک خاندان آل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ ہمیں پوچھ کے بتا دیں ان کے مذہب کا نام کیا ہے، آپ ان سے صراحت لے کر دے دیں کہ ان کی الہامی کتاب کیا ہے۔ یہ کفر وہ کفر نہیں ہے جو اقلیتوں کا محافظ ہے، یہ آئے اپنی اقلیت کے اعتبار سے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے آپ کو کافر مانے، میرے نبی کا نام اپنی غلیظ زبان پر لے کر نہ آئے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کہا جی اسلام آئین میں پاکستان اجازت دیتا ہے
ہر مذہب کو نو مذہب کا نام کیا ہے؟ دھوکے میں نہ ڈالا جائے اس امت کو، ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ ایک محبت رسول اس وجود کے اندر ہے، اگر وہ بھی ان متنازع بیانات سے کھینچ لی گئی تو میرے نبی کا وہ راتوں کا رونا یا ربی امتی امتی کہنے کے لیے اس دل کے اندر غیرت ختم نبوت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ربی امتی امتی کے اندر وہ آئے گا جس کے دل کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے جذبات ہوں گے۔ مذہب کا نام پوچھے کیا ہے، نام پوچھے کتاب کا کیا ہے؟ اسلام نہیں کہہ سکتے اپنے مذہب کو، پابندی ہے اسی پاکستان کے آئین کے مطابق۔ تبلیغ نہیں کر سکتے اپنے دین کی، قادیانیت کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اسی پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے۔ یہ مسئلہ یہ صرف اسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے کہ ابہام کے ساتھ کسی چیز کے فیصلے کر دیے جائیں۔ یہ مسئلہ تاریخی اعتبار سے اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس مسئلے کی نزاکت اتنی نزاکت ہے کہ اس میں سولی پر لٹک جانا آسان ہے، اس میں بچوں کو یتیم کروا لینا آسان ہے، اس میں بیویوں کو بیوہ کرا دینا، سہاگ اجاڑ دینا آسان ہے، اس میں آگ میں کود پڑنا آسان ہے، لیکن میرے نبی کی ختم نبوت پر کمپرومائز آپ کو کسی دور میں نہیں ملے گا۔ ختم نبوت ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے، ایک پاکستان کی آئین کے مطابق بھی ان کے لیے آسانی نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ اپنے اس سارے معاملات کے اندر قرآن بنا کر اس کو پیش کرے۔ دوسرا اس میں جو بات کی گئی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بغیر شریعت کے، بغیر میرے نبی کی غلامی کے، یہ عقل کبھی بھی انسان کو صحیح راستے پہ صرف نہیں لا سکتی۔ حدیث طیبہ ہے، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی ذہانت اور اس کی فطانت سے، اس کی فراست سے ڈرو۔ یہ نہیں کہا گیا کسی پڑھے لکھے کی فراست سے ڈرو، کسی پڑھے لکھے کی ذہانت سے ڈرو، کہ اتقوا فراست المؤمن، جو مومن بندہ ہے اس کی ذہانت سے ڈرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، دیکھتے تم بھی ہو لیکن اس کا دیکھنا اللہ کے خاص نور سے دیکھنا ہے۔ اچھا جی، یہ تبعات کا کیس ہے، یہ جو کیس قادیانیت کا ہے یہ قرآن کی تبعات کا کیس ہے کہ پبلش کیوں کی جا رہی ہے۔ اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا مطلب بڑا سادہ سا ہے، اس معاملے کے ساتھ یہ کسی طرح سے بھی کوڑ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا، کہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، پوری دنیا کا چکر لگائیں، بوڑھے سے بوڑھا حافظ قرآن، پرانے سے پرانا حافظ قرآن، اور آج 2024 کا حافظ قرآن، اس کو بھی کہو کہ یاسین والقرآن الحکیم پڑھے، آج کے بچے کو بھی کہے یاسین والقرآن الحکیم پڑھے۔ میرے اللہ نے ایک زبر زیر کو بھی اوپر اور نیچے نہیں ہونے دیا، قیامت تک کے لیے قرآن وہی الف لام میم، وہی الرحمن علم القرآن، وہی یاسین والقرآن الحکیم، وہی میرے نبی کے القابات یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر قیامت تک رہیں گے، اس میں ایک زبر زیر پیش کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ میرے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ نے قرآن کی تبعات کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی تبعات کو غلط طریقے سے روکنے کے لیے پاکستان کی آئین کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت کا تعلق قرآن کی حقیقت کے ساتھ ہے کہ کبھی زیر زبر شد مد کی اونچ نیچ میرا اللہ ہونے نہیں دے گا۔ یہ حافظ لوگ تراویح سناتے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ غلط زبان چلنے نہیں دیتا۔ کتنی مرتبہ سوچ کے دیکھ لیں، حافظ بھی خاموش، سامع بھی خاموش، سارا قرآن ان کو آتا ہے لیکن بھٹک گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے میں نے غلط چلنے نہیں تمہیں دینا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ اس کے پورے روحانی معنی کے اعتبار سے جو میرے نبی پر نازل ہوا تھا قیامت تک کو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تبعات کو روکنا آئین پاکستان کی ذمہ داری ہے، ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے،
اور یہ مسئلہ طباعت قرآن کا ہے. مذہب کی آزادی اسلام دیتا ہے, اقلیتوں کے حقوق اسلام بھی دیتا ہے, آئین پاکستان بھی دیتا ہے, لیکن آج تک جھگڑا تو اسی بات کا ہے. جعل سازی ایک مستقل مجرم اور ایک مستقل اعتبار سے معاشرے کا ناسور ہے, چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے ہو. یہ جعل سازی ہے. اس کو یہ قرآن کہنے کا حق پاکستان کا آئین نہیں دیتا ان کو کہ تم اپنی کتاب کا نام قرآن رکھو. قرآن کریم کے نام کے ساتھ تم اپنی ترجمہ تشریح اور پھر اس کے نام کے ساتھ اس کو لے کر آؤ. اس محبت کے اندر, اس سارے معاملے کے اندر ایک ایسی چیز بھی جو انسان کے دین کو مجروح کر دے, جو ایمان کو انسان کے اندر سے کھینچ لے. ایک ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ رہا ہے کہ جس میں قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات, 200 احادیث طیبہ اور سب سے پہلا جو اجماع منعقد کیا گیا وہ اسی ختم نبوت کے مسئلے پر کیا گیا. اور یہاں پر آپ کو ایک فنی اعتبار سے فرق بتا دوں. یہ قادیانیت سے پہلے بھی بہت ساروں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں, لیکن ان کا آپ کو صفحہ ہستی پر نام و نشان نہیں ملے گا. مسلمہ کذاب نے کیا, اسود انسی نے کیا, دور صحابہ نے دور نبوی کے آخر میں, کوئی ماننے والا نہیں ملے گا. آج تک جو قادیانیت کے خلاف 125 سالہ تمام مسالک کے اہل علم کی قربانیاں ہیں, اس کے پھلنے پھولنے کی وجہ بھی ایک یہی ہے کہ اس کو یا باطل کی پشت پناہی رہی ہے یا اندرونی طور پر ان کے ساتھ نرم گوشیاں اختیار کی گئی ہیں. میرے نبی نے اس امت کے لیے جو آنسو بہائے ہیں, اس یا ربی امتی امتی کے لفظ میں داخل ہونے کے لیے اس بات کا پختہ عزم ضروری ہے کہ میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا اور ان کے ساتھ کسی طرح کی بھی ہمدردیاں کرنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئین بھی اسلام کا, قانون بھی اسلام کا, وطن عزیز کے اندر اس سارے معاملات کے حل موجود ہیں. پھر قانون اور آئین کے مطابق سماعت تو کسی کا حق ہے نا, سنانا اپنی بات, تو اس کی بات تو سنی جائے. راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے, جو اس سارے سین کے اندر اس وکلا پینل کا حصہ ہے. ان کا یوٹیوب پہ ذرا 25 منٹ کی پوڈ کاسٹ ہے, وہ ذرا سن لیجئے گا کہ حقیقت کیا ہے, فیصلے کیا ہے, ریویو کا حق ہے. میں تو چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ ریویو بھی آپ ہی لے چکے, آپ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے. اس ساری صورتحال میں اہل ایمان کے ساتھ ہر لفظ وہ ہمارے لیے ہے. میری آواز باہر نہ سنائی دے, مائک کے اندر اندر میں بولوں گا, میری بات اسپیکر کے اندر باہر نہ جائے, تو نیت ایمان والوں کے لیے ہے. کتنے سالوں سے یہ قانون ہے. کوئی بہن بیٹی کے کانوں تک گھر میں بیٹھ کے آواز نہ جائے, اور بہن بیٹی چل کے کوئی چلی جائے تو یہ اس کا مقدر کہ وہ دین کی کسی مجلس اور نشست کو اختیار کر لے. ذرہ برابر بھی, میں خاص طور پر آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ایک رازائے رئیسہ ہے پورے وجود میں. ہاتھ کٹ جائے انسان مرتا نہیں ہے, پاؤں کٹ جائے انسان مرتا نہیں ہے, کان کٹ جائے انسان مرتا نہیں ہے, لیکن دل کو کچھ ہو جائے تو یہ سارے اعضاء صحیح ہوتے ہوئے بھی وجود مر جاتا ہے. اس طرح نماز غفلت سے رہ گئی, ایمان نہیں گیا. زکات غفلت سے نہیں دے رہا, ایمان نہیں گیا, انکار جب تک نہیں کیا. روزے غفلت سے رہ رہے, ایمان نہیں گیا. حج غفلت سے نہیں کیا, گناہ ہے لیکن ایمان نہیں گیا. ایمان اگر انسان کے اندر سے نکلتا ہے تو وہ میرے نبی کی ختم نبوت کے انکار سے جگ سے نکل جائے گا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے, اللہ کو اللہ کے انداز سے ہر دنیا کے اوپر رہنے والا مان رہا ہے.
لیکن اللہ کو اپنے نظریے کے اعتبار سے اللہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے، اگر سے وہ اللہ کو مان رہا ہے۔ محمد فرق بین الناس، میرے نبی کی حدیث طیبہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرق کرے گی کہ اللہ کو مان کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، آپ کی ذات فرق کرے گی۔ صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ہم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ کوئی نیک اعمال نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث طیبہ کا دوسری کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ہوئی کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم نے محبت رسول میں سر کٹائے ہیں، ہم نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، ہم نے تو اپنا سارا کچھ محبت رسول پر قربان کیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ قیامت کا دن معیت رسول نصیب ہوگی محبت رسول سے۔ میرے اور آپ کے پاس تو ہے ہی محبت رسول، نہ نمازیں، نہ تلاوتیں، نہ اذکار، نہ تسبیحات، نہ زبان کی سچائیاں، نہ نظر کی پاکیزگیاں، نہ کانوں کی طہارتیں، نہ ہاتھوں کا انصاف، سارا وجود لت پڑا ہے گناہوں کے اندر، لیکن جہاں کی ہمراہی ہے۔ الموت کاس کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها احشر الذين ظلموا ازواجهم۔ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک میں پینا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک میں گزرنا ہے، یہاں کے ہمراہی ہے آگے جا کر میدان محشر میں جب جانا ہے۔ لا يؤخذ منها عدل لا تقبل منها شفاعة، کوئی سفارش نہیں، کوئی عہدہ نہیں۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کوئی حسب نسب نہیں، کوئی انسان کے عہدہ سٹیٹس نہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، بیوی بیوی ایک دوسرے سے چھپتے پھریں گے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ کہے گا میری اولاد آگ میں چلی جائے، میری بیوی دوزخ میں چلی جائے۔ ومن فی الارض جمیعا، دنیا کے سارے انسان اللہ میرے جرم کے بدلے آگ میں ڈال دے مجھے بچا لے۔ اس تنہے تنہا ماحول کے اندر جب سورج انگارے برسائے گا، جب سوا نیزے پہ سورج کی اڑان ہوگی، زمین تانبے کی طرح تباہی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس میں ایک صدا آئے گی، یا رب امتی امتی۔ اس صدا کو لینے کے لیے ستہ کی روایت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری قیامت کے دن کی شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، کبیرہ گناہ سرتا پاہم سراپا گناہ ہے، لیکن تیرے نبی کے وفادار اور حبدار ہے۔ شفاعت میرے نبی کی گناہ گار کو ملے گی، شفاعت میرے نبی کی تارک صلاۃ کو ملے گی، تارک زکات کو ملے گی، لیکن غدار کو میرے نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، وفادار کو ملے گی۔ سارے گناہ ہوئے، اے اللہ سب کچھ مانتے ہیں۔ الہی عبدک العاصی مقرن بالذنوب، اے اللہ سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن مرتے دم تک ہمیں، ہماری نسلوں کو اور قیامت تک کے لیے جو تو نے ہماری نسلیں لکھی ہیں، اے اللہ محبت رسول سے اس دنیا سے لے جا، اس لیے کہ اس جہان کے اندر
تیرے نبی کے سکے کے علاوہ کوئی سکہ چلنا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کے وفادار ہیں، اے اللہ ہم تیرے نبی کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ جوان اپنی جوانیاں میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے پیش کرے، مالدار اپنا مال میرے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پیش کرے، صاحب زبان اپنی تقریر اپنے بیان سے میرے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرے، صاحب قلم اپنے قلم کے زور سے میرے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرے۔ روزے سال میں 1 مہینے کے فرض، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض، حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض، لیکن ختم نبوت کا تحفظ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر ایمان والے کے لیے ایک ایک سانس کے ساتھ لازم اور واجب ہے۔ اس فریضے کے لیے میرا دل، میرا مال، میری جان، میری اولاد، میرے ماں، میرے باپ، میرا سارا کچھ میرے نبی کی اس ایک ٹائٹل کے لیے قربان ہے۔ یہ وفاداری شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وطن عزیز کو اسلام کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام گمزور گناہگار ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہیں، بڑے گناہگار ہیں، لیکن اللہ ہمیں میرے نبی کا وفادار بنائے، ہمارے دلوں میں محبت رسول کے تقاضے کو مزید بیدار فرمائے اور ہمیں اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔